أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، نہ مذاق اڑائے کوئی مردوں کا، عسى ان یکونوا خیرا منہم، شاید کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان سے بہتر ہوں، یعنی دین کے اعتبار سے ان سے بہتر ہوں، اس کا علم تو کسی کو بھی نہیں۔ ولا نساء من نساء عسى، اور نہ ہی عورتیں کسی عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسى ان یکن خیرا منہن، شاید کہ وہ ان سے بہتر ہوں جن کا وہ مذاق اڑا رہی۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور مت تانا دو اپنے نفسوں کو، ولا تنابزوا بالالقاب، یعنی ولا تلمزوا انفسکم، تانا نہ دو، عیب نہ نکالو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے القاب سے مت پکارو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یعنی مسلمان تو وہی ہے جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان جو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بعد کسی کے ساتھ گناہ کا نام لگنا یہ بہت بری بات ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد کسی کے ساتھ گناہ کا نام لگ جانا یہ کیا ہے، بری بات۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی توبہ نہ کرے تو یہی لوگ ظلم کرنے والے۔ تو اب یہاں سے دوسرا رکوع اس سورت کا شروع ہو رہا ہے، اور اس کا جو یہاں دوسرے رکوع میں جو احکام ہیں ان کا تعلق ہے معاشرت کے ساتھ، کہ انسان جو کہ بذات انسان مدنی طبع ہے، انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ یہ اجتماعیت میں رہنے کو چاہتا ہے۔ اب یعنی بہت کم لوگ ایسے ہوں گے، کوئی ہزار میں شاید ایک آدھا ہو، یعنی وہ قلیل الوقوع ہوں گے، نادر ہوں گے کہ جن کی طبیعت اجتماعیت سے بیزار ہو۔ عام طور پر انسان کی فطرت میں یہ چیز اللہ نے رکھی ہے کہ وہ مل جل کر رہنا چاہتا ہے لوگوں کے ساتھ، معاشرے۔ تو جب ایک معاشرے میں مختلف لوگ رہ رہے ہیں تو اب کوئی ایسا لگا بندہ قانون ہو جو ان تمام لوگوں کو ایک ہی لڑی میں رکھے، تو اب اسی سے معاشرے میں حقوق بنتے ہیں کہ ایک طبقے کے حقوق کیا ہیں، دوسرے طبقے کے کیا حقوق، اسی چیز کو باقی رکھنے کے معاشرے کی بقا انہی چیزوں میں پوشیدہ ہے۔ تو اب ایک بہترین معاشرے کے لیے کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے وہ اس رکوع میں بیان کی جا رہی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ عام طور پر قرآن مجید میں جو بیان احکام کا اسلوب ہے وہ یہی ہے کہ ایسا حکم جو مرد اور عورت دونوں میں مشترک ہو اور دونوں کے ساتھ خاص ہو، یعنی دونوں میں عام ہو، کسی ایک جنس کے ساتھ خاص نہ ہو، تو اس میں عموماً قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ ایک طبقے کو مخاطب بناتا ہے اور دوسرا ضمناً اس میں کیا ہوتا ہے، شامل ہو۔ جیسے اقیم الصلاۃ، اب یہ صیغہ کس کا ہے، مذکر کا، تو تغلیباً مذکر کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا حکم ہے یہاں پر کہ جو دونوں میں کیا ہے، مشترک ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید نے مردوں کو مخاطب الگ بنایا اور عورتوں کو مخاطب الگ بنایا۔ وہ کیا ہے، لا یسخر، کہ مذاق نہ اڑائیں،
لا یسخر، مذاق نہ اڑائیں کسی کا، کسی دوسرے مسلمان کا، ٹھیک ہے؟ تو لا یسخر اس سخریہ سے، سخریہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کی توہین کے لیے، کسی کی تحقیر کے لیے، اس کو چھوٹا دکھانے کے لیے اس کے کسی عیب کو اس طرح سے ذکر کرنا کہ جس سے باقی لوگ جو ہے وہ ہنسنے لگ جائیں۔ تو اسی کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے دونوں طبقات کو نہیں الگ الگ فرمائی، مردوں سے الگ خطاب ہے اور عورتوں سے الگ خطاب ہے، اور یہاں خطاب اکثر کے اعتبار سے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد عورت کا مذاق اڑا سکتا ہے یا عورت مرد کا مذاق، ٹھیک ہے؟ یعنی تو یہ اکثر کے اعتبار سے یہ خطاب ہو رہا ہے۔ تو جس طرح مردوں کے لیے مردوں کا مذاق اڑانا منع ہے، اسی طرح کسی مرد کے لیے عورت کا مذاق اڑانا یا عورت کے لیے مرد کا مذاق اڑانا بھی اسی طرح منع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اس کی علت کیا ہے کہ ممکن ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے مرد یا عورت، وہ اس شخص سے کیا ہو بہتر ہو، یعنی دین کے روح سے اس کا کیا معاملہ ہے، اس کا کیا درجہ ہے، اس کا تو کسی کو علم نہیں ہے۔ یعنی ہر شخص اپنے بارے میں وہ خود کیا کرتا ہے، جانتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتا ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے نفسوں کو عیب نہ دو، اپنے نفسوں کو تانے نہ دو۔ تو یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ جو بھی عیب نکال رہا ہے وہ تو کسی دوسرے شخص کی ذات میں نکال رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یا کسی کو تانا دے رہا ہے تو کسی دوسرے کو تانا دے رہا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں یہ کیوں کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جیسے عربی کا محاورہ بھی ہے کہ جب یہ دوسروں کو تانا دے گا نا، دوسروں میں عیب نکالے گا، تو لا محالہ جواباً لوگ کیا کریں گے، اس پر بھی زبان دراز کریں گے۔ سے عربی کا محاورہ بھی ہے نا کہ وفیک عیوب وللناس اعین، کہ تمہارے اندر بھی کیا ہے، بہت سے عیوب ہیں، اور لوگوں کے پاس کیا ہیں، آنکھیں ہیں جو ان کو دیکھ رہی ہیں۔ وفیک عیوب وللناس اعین، تو اس لیے ہر انسان اپنے بارے میں غور کرے کہ اس کے اندر بھی بہت سے عیب ہیں اور لوگوں کے پاس کیا ہیں، آنکھیں ہیں۔ تو جب یہ کسی میں عیب نکالے گا تو جواباً وہ بھی اس میں کوئی عیب نکالے گا، اس کو کوئی تانا دے گا، تو یہ اس عیب یا تانے کا سبب یہ خود بن رہا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر کہا گیا نا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو۔ وہاں پر بھی یہی معنی ہے کہ جب یہ کسی کو قتل کرے گا تو جواباً اس کو بھی کیا کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ تعبیر اختیار کی گئی، اس کا یہ سبب خود بن۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اپنے والدین کو گالی نہ دو۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ کوئی بھی شخص اپنے والدین کو کس طرح گالی دے سکتا ہے، کس طرح ان کو برا بھلا کہہ سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کہ جب یہ کسی دوسرے کے والدین کو برا بھلا کہے گا تو وہ جواباً اس کے والدین کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو اس کا سبب تو یہ گویا کہ خود ہی اس کا سبب بنے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ اللہ کو چھوڑ کر جو دیگر چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں ان معبودوں کو برا نہ کرو، کہ جواباً وہ کیا کریں گے، انتقاماً وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پھر کیا کریں گے، نامناسب کلمات کا استعمال کریں۔ تو یہ وجہ، اور یہ تلمزو یہ کس سے، لمس سے مشتق ہے، یعنی کسی کو آنکھ سے ایسا اشارہ کرنا کسی کی تحقیر کی طرف، وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے القاب سے ایک دوسرے کو مت پکارو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برے کسی کو یعنی اس کے نسب کے بارے میں کوئی گالی دے دینا یا اور کسی گالی دے کر کسی کو پکارنا، تو یہ تمام صورتیں اس میں کیا ہیں، داخل۔ اسی طرح حدیث میں یہ بات آتی کہ جس نے کسی گناہ سے توبہ کر لی اس کو دوبارہ اس گناہ سے یار دلانا، یہ بھی اسی ممانعت میں شامل ہے، ٹھیک ہے؟ باقی جو بعض القابات کا استثناء ہے، کسی کا ایسا نام معروف ہو جانا کہ جس کے معنی کوئی نامناسب بنتے ہیں یا کسی برے لقب کی طرح اس سے اشارہ نکلتا ہو اور وہ اس کو برا نہ سمجھے،
عام طور پر اسی اس میں مشہور ہو جائے تو پھر اس کا استثناء ہوگا اس میں. جیسے بعض محدثین کے ناموں کے ساتھ اس طرح کے القابات آتے ہیں. حمید الطویل. اب طویل، اب کسی کو الطویل کہنا اب یہ کیا ہے، برے القابات میں شمال ہے، لیکن وہ اب اس طرح ان کے ناموں کا حصہ بن گیا کہ وہ بھی اس کو محسوس نہیں کرتے. اور محدثین کے عام اسلوب ہے وہ اسی طرح ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح ایک محدث کے نام سے آرج، تو یہ ایسے القابات کا استثناء ہوگا، لیکن اس صورت میں جب وہ اس کو محسوس نہ کرتا. ٹھیک ہے، جیسے ذوالیدین ایک صحابی کا لقب بھی ہے. اور اسی طرح بعض ایسے نام بھی ہیں. تو سنت اس سے یہ معلوم ہو گئی کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو اچھے ناموں کے ساتھ کیا پکارا جائے، اچھے ناموں کے ساتھ یاد کیا جائے. جس سے ہمارے پنجاب میں بھی ہوتا ہے نا، اکثر والدین وہ اپنے بچوں کو کوئی نہ کوئی اکثر گالی دے کر ہی پکارتے. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد گناہ کی طرف جانا، کسی پر گناہ کا نام لگنا، یہ کیا بری بات. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، بہت سے گمان کرنے سے بچو. ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان وہ کیا ہیں، گناہ ہے. تو ان بعض الظن اثم سے معلوم ہوا کہ بعض گمان ایسے بھی ہیں جو کیا نہیں ہیں، گناہ نہیں. ٹھیک ہے، تو اسی سے مفسرین نے فرمایا کہ ظن جو ہے اس کی 4 صورتیں ہیں. ایک تو ہے حرام، اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق بدگمانی رکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسا گمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتے ہی نہیں ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے. اس طرح کا گمان رکھنا ہی کیا ہے، حرام. بلکہ اس کے برعکس حدیث میں یہ تعلیم دی گئی کہ جیسے حدیث قدسی میں بھی آتا ہے نا کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ بندہ جیسا گمان رکھتا ہے میرے متعلق میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں. اسی طرح کسی مسلمان کے بارے میں بغیر کسی قوی دلیل کوئی بدگمانی کرنا، یہ بھی کیا ہے، حرام. یعنی بدگمانی ایسی چیز ہے اس کے لیے کوئی قوی دلیل چاہیے، مضبوط دلیل چاہیے. اور اس کے برعکس نیک گمانی کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے. اور دوسری ظن جو واجب کی قسم میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں قرآن و سنت میں کسی مسئلے کے بارے میں کوئی واضح نص موجود نہ ہو اور اس کے 2 پہلو ہوں اور کسی ایک جانب پر عمل کرنا شرعاً ضروری ہو، وہاں ظن غالب پر عمل کرنا واجب، وہاں ظن غالب پر عمل کرنا واجب. جیسے 2 لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، اب وہاں کوئی 2 معتبر گواہ کیا کرنا، گواہی دے دیں، تب ان کی گواہی کیا کر لی جائے گی، ان کی گواہی کے مطابق فیصلہ ہو جائے. اور تیسرا اس کا درجہ ہے مباح کا. مباح میں یہ ہے کہ جیسے اب کسی کو نماز کی رکعتوں کی تعین کے بارے میں شک ہو کہ 3 پڑھی ہیں 4 پڑھی، تو وہاں اپنے ظن غالب پر عمل کرنا بھی جائز. ٹھیک ہے، تحری قبلہ کا مسئلہ آتا ہے اس صورت میں بھی. اور چوتھا اس کا درجہ ہے مستحب کا. مستحب کا یعنی وہ یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ ہر مسلمان کے بارے میں وہ کیا رکھے، نیک گمان، ہر مسلمان کے متعلق نیک گمان رکھے. ولا تجسسوا، اور ایک قرأت میں آتا ہے ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، اور ایک قرأت میں ولا تحسسوا ہاں کے ساتھ. تجسس کہتے ہیں کہ ایسی چیز کی تلاش کرنا جس کو لوگوں نے چھپایا ہوا، یعنی کسی نے اپنی کوئی چیز چھپائی ہے اس کی تلاش میں رہنا، اس کی جستجو میں رہنا. اور تحسس بالہا، اس کے معنی آتے ہیں مطلق تلاش اور جستجو. تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں ولا تجسسوا، اور اس کے معنی بھی کیے جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہو. ٹھیک ہے کہ اب اس میں دیکھتے رہو ہر وقت کہ کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اس کیا معاملات ہیں، یہ معنی.
تو اسی لیے مفسرین فرمائیں کہ چھپ کر کسی کی باتیں سننا یہ بھی کس میں تجسس میں شامل ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے کسی ایسے عیب کو ذکر کرنا کہ اگر وہ سامنے ہوتا تو اس کو کیا کرے؟ ناپسند کرے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں۔ اور غیبت کا کفارہ بھی یہی ہے کہ یا تو اگر وہ فوت ہو گیا اس کے لیے کیا کرے؟ توبہ استغفار کرے، ٹھیک ہے، یا اس سے خود کیا کرے؟ معافی مانگ۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، بلکہ بعض فقہاء نے تو یہاں تک لکھا کہ جیسی مجلس میں غیبت کی ہے ویسی ہی مجلس میں کیا کرے؟ اس سے رجوع کرے۔ تو غیبت کا جو سزا ہے وہ اتنی سخت ہے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے مردہ؟ فکرہتموہ، تم اس کو ناپسند کرو گے۔ تو اب اس کی جو سزا اتنی سخت رکھی گئی، اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ عام طور پر جب کسی کی کوئی برائی کی جائے نا، وہ سامنے موجود ہے، وہ اس کا دفاع کر سکتا ہے، اس کا جواب دے سکتا ہے۔ تو غیبت میں چونکہ جس کی برائی کی جا رہی ہے وہ غائب ہوتا ہے، موجود نہیں ہوتا، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اس وجہ سے اس کا جو سزا ہے، اس کی سزا وہ کیا رکھی گئی؟ سخت رکھی گئی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ تواب الرحیم، کیونکہ سارے احکامات پر جو انسان کو برقرار رکھنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے، خوف خدا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تواب الرحیم، یعنی توبہ قبول کرنے والے، رحیم مہربان ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہارے بنائے خاندان، وقبائل اور قبیلے، لتعارفوا، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد صرف اور صرف کوئی فخر امتیاز نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو کیا کر سکو؟ پہچان سکو۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو اس کے بعد اس میں کہ جس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے لے کہا، غالباً فتح مکہ کے موقع پر، تو اس پر بعض جو مشرکین سردار تھے انہوں نے، یہ کسی کا کوئی والد فوت ہو گیا بڑا سردار، تو اس نے کہا کہ شکر ہے کہ آج میرا باپ زندہ نہیں ہے، ورنہ اس کو بھی یہ دن دیکھنا پڑتا۔ اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے باخبر۔ اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ قبائل سے بعض مفسرین نے مراد عرب کے لوگ لی، اور شعوب سے مراد عجمی۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتی ہے نا یہ بات، نسب یعنی محض نسب یہ کسی کو آگے نہیں لے جاتا جب تک کہ اس کا اپنا عمل نہ، جیسے سورۃ طور میں بھی ہم نے پڑھا نا کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم، اسی طرح حدیث میں بات آتی ہے کہ اولاد کی نیکی کا اثر کس کو پہنچتا ہے؟ والدین کو پہنچتا ہے، جیسے قرآن میں آ رہا ہے والدین کی نیکی کا اثر اولاد کو، تو اسی طرح حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا بھی ہے کہ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسب، کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، تو یہ کچھ لوگ مدینہ منورہ میں آئے، یہ قبیلے میں کہا تھا، تو انہوں نے ظاہر یہ کیا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں تاکہ ہم یہاں سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو جائے، تو وہ واپس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف اس لیے ہم نے اسلام ایمان کا اظہار کیا تھا منافقانہ طور پر۔ تو اب اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے
قالت الاعراب آمنا، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن قل لم تؤمنوا، آپ جواب دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم نے فرما برداری اختیار کی، اسلمنا، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، حالانکہ ایمان نہیں داخل ہوا ابھی تک، ایمان ابھی تک نہیں داخل ہوا ان کے دلوں میں۔ تو یہاں سے فرق بیان ہو گیا کس کے، ایمان اور اسلام کے درمیان۔ تو یہ فرق ہے کس کے اعتبار سے، لغوی معنی کے اعتبار سے، اگرچہ لغتاً بھی یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، اصطلاحاً بھی، کہ ایمان بول کر اسلام مراد لے لیا جاتا ہے، اسلام بول کر ایمان مراد لے لیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے علم تفسیر کا ایک قاعدہ مشہور ہو گیا کہ ایمان اور اسلام اگر یہ دونوں الگ الگ بیان ہوں تو یہ دونوں مترادف ہوں، یعنی ایک اسلام بول کر ایمان مراد لیا جا سکتا ہے، ایمان بول کر، لیکن جب یہ دونوں اکٹھے آ رہے ہیں تو پھر ان میں فرق ہوگا کہ ایمان سے مراد کیا ہے، تصدیق قلبی، ایمان سے مراد، اور اسلام سے مراد کیا ہے، عمل، اسلام سے مراد کیا ہے، عمل۔ تو ظاہری فرما برداری انہوں نے اختیار کی، تو اس لیے کہا جا رہا ہے ولیکن قولوا اسلمنا۔ حالانکہ اس میں بھی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اصطلاحی ایمان اور اسلام اگرچہ مفہوم اور معنی کے لحاظ سے دونوں کے ہیں، الگ الگ ہیں، کہ ایمان کس کا نام ہے، شرع میں ایمان نام ہے کس کا، تصدیق قلبی کا، اور اسلام کس کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال ظاہرہ میں اطاعت کرنے کا نام کیا ہے، ایمان۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو تصدیق قلبی شریعت میں اس وقت تک معتبر نہیں ہو سکتی جب تک کہ زبان سے اس کا کیا نہیں ہوگا، اظہار نہیں ہوگا، یا اعمال سے اس کا اظہار نہیں ہوگا، یعنی علامت ہوگی نا اس پر، اعمال کس کی علامت ہوگی، اس تصدیق قلبی کی۔ اسی طرح محض ظاہری اعمال یہ اس وقت تک معتبر نہیں ہو سکتے جب تک کہ تصدیق قلبی نہ ہو۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں، لازم و ملزوم۔ تو یعنی مصداق کے اعتبار سے دونوں میں کیا ہے، تلازم ہے، اگرچہ مفہوم کے اعتبار سے کیا ہے، الگ الگ ہیں، لیکن مصداق کے اعتبار سے دونوں میں کیا ہے، تلازم، یعنی ایک کے بغیر دوسرے کا کوئی اعتبار نہیں، یہ معنی سے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم اطاعت کرتے اللہ اور اس کے رسول کی تو اللہ تعالیٰ نہیں کمی کرتے تمہارے اعمال میں کچھ بھی۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ مومن کہلانے کے حقدار تو وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر اس ایمان لانے کے بعد وہ کسی قسم کے شک میں نہیں پڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہے ہیں کہ ہدایت اور ایمان یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمتیں، اگر یہ اس کا فائدہ اسی بندے کو ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ کوئی احسان نہیں کر۔ تو آخری آیات میں اسی چیز کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اطلاع دیتے ہو اپنے دین کی، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے۔ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا، وہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ ظاہری فرما بردار ہو گئے۔ قُل لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہ مجھ پر احسان نہ جتلاؤ اپنے ظاہری فرما برداری کا، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کا انعام ہے تم پر، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی کیا ہو، سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں پوشیدہ باتوں کو آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔